بلا تاخیر دعوت خطاب ہے استاد المکرم فضیلت الشیخ عزت مآب خطیب بے باک کہ جن کا خطاب سن کر انسان کے ایمان میں جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، کہ جن کا خطاب سن کر انسان اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے۔ میری مراد استاد المکرم مبلغ اسلام حضرت مولانا ارشد قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز میں آپ احباب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس سے قبل آج کی اس تقریب میں آنے والے اپنے معزز علماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا تحسین صاحب حفظہ اللہ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے معزز مہمان حضرت مولانا طارق ضیاء صاحب حفظہ اللہ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کے عمل میں، ان کے ایمان میں، ان کے جذبے میں، ان کے ولولے میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی احباب ہماری اس تقریب میں تشریف لائے ہم دل کی عطا گرائیوں سے انہیں اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو خطاب کے لیے دعوت ہے حضرت مولانا قاری ارشد قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ان کے آپ سے ہم کلام ہونے سے پہلے ذرا زوردار نعرے کا جواب دیجئے تاکہ آپ کی بیداری کا، آپ کے محبت و پیار کا پتہ چل سکے۔ نعرہ تکبیر! ادھر سے بھی آواز آنی چاہیے، ذرا محبت کا اظہار ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایسی بابرکت اور عظیم محفل ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر قرآن کی مجلس ہو، یہ تو ہمارا پروگرام ہی تقریب تقسیم انعامات جو ہے یہ تکمیل قرآن کے موقع پر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جہاں بھی مسجد ہو، بازار ہو، یا جو بھی جگہ ہو جہاں قرآن مجید کی محفل لگ جائے، قرآن کی مجلس لگ جائے، آسمان سے نورانی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرشتے جب مجلس ہماری برخاست ہوگی، فرشتے رب کے دربار میں جائیں گے، باری تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے، کدھر گئے تھے؟ اللہ ہم چلتے چلتے، دوڑتے دوڑتے، سیر کرتے کرتے جامع مسجد توحید اہل حدیث میں پہنچ گئے۔ اللہ پوچھیں گے میرے فرشتوں بتاؤ وہاں کیا تھا؟ اللہ تیرے حبیب کا تذکرہ ہو رہا تھا، تیرے قرآن کی تلاوتیں سنائی جا رہی تھی، سنی جا رہی تھی۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے جبریل تو بھی گواہ ہو جا، اے میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل تم سارے گواہ ہو جاؤ۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میرے جتنے بندے میرے گھر میں تشریف لائے، میں رب نے سب کے گناہوں پہ معافیوں کے قلم پھیر دیے۔ اس لیے آپ کا یہاں بیٹھنا فضول نہیں، آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار نہیں، آپ کا یہاں بیٹھنا رائے گا نہیں۔ جب تلک بیٹھیے گا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، کوئی بات اچھی لگے اونچی آواز سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ کی صدائیں آنی چاہیے۔ جہاں خطیب کا ایسی آوازوں سے، ایسی صداؤں سے جذبہ ابھرتا ہے، ہمارے شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خطیب نے تقریر کرنی نہیں ہوتی، عوام نے کروانی ہوتی ہے۔ اور جس قدر عوام میں جذبہ ہوگا، خطیب اپنا اظہار خیال منبان اپنے جذبات کو ویسے ہی عوام کے سامنے پیش کرے گا۔ تو بیدار ہیں نا آپ انشاءاللہ؟ نعرہ تکبیر!
شان قرآن، شان مصطفیٰ حضرت مولانا ارشد قصوری صاحب۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل
بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن خلف ظہرہ ساقہ الی النار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، عظمت دے لائق ایک اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہے جڑا پوری کائنات دا خالق بھی ہے، پوری کائنات دا مالک بھی ہے، پوری کائنات دا رازق بھی ہے، جس خالق کائنات نے سانو بڑے ہی اچھے انداز دے نال بڑے ہی احسن انداز اندر پیدا کیتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے بہت ہی لائق تکریم معزز و محترم حضرات و خواتین، قبل اس دے کہ میں اپنی بات نو اگے چلاواں، اسی دوران بہت ہی لائق تکریم ساڑے معزز مہمان تشریف لے آئے نے۔ اس ببرکت، اس بڑی رحمت، خیر اور عظمت والی مجلس اندر آنتے اسی انہوں نے خوش آمدید کہنے ہیں۔ اللہ رب العزت انہوں دا ایتھے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑے سارے اندر ذریعہ نجات بنا دے۔ حضرات و خواتین، میرے واسطے یہ بات بڑی خوشی دی ہے میں اللہ رب العزت دا بڑا ہی شکر ادا کرنا کہ اس مالک الملک نے اس دین دے چوکی دارے واسطے قبول فرمایا ہے،
اس مجلس اس جگہ تے میرے واسطے خوشی یہ بھی ہے کہ مینوں یاد ہے شاید میں بھولیا سی ہونے مسجد دی دروازے تے پہنچے ایک میرے بھائی نے مینوں یاد کروایا کہ 2005 تو بعد تسی اج ساڈی مسجد اندر آئے ہو، اس اللہ دے گھر اندر آئے ہو، اس پنڈ اندر آئے ہو۔ حضرات و خواتین معزز مہمان گرامی، جدو اس مسجد دی بنیاد رکھی مینوں یاد ہے مٹی تے اینی جڑا نا تو دل اتھے کھڑیاں ہو کے رمضان المبارک دی آمد ہے، ادو بھی رمضان المبارک دی آمد سی۔ مینوں اللہ نے موقع دیتا ہے اس مسجد جڑی عالی شان بنی ہے ان دے آغاز اندر جمعہ پڑھایا، درس دیتے، پورے رمضان دے خطبے دیتے اور اس پنڈ والیاں نے دل کھول کے تامن کیتا۔ اج بھی بڑی مبارک بات ہے، بڑی یہ مبارک مجلس ہے، یہ بھی جگہ دا افتتاح ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں اللہ رب العزت دا بے حد شکر بجا لانا، نحمد اللہ و نشکر۔ پھر اللہ ذل جلال نے اے مینوں فقیر نو، اے دین دے چوکیدار نو اے موقع فراہم کیتا ہے کہ پھر ایتے گفتگو کرنے ہاں، اللہ کو دعا بھی کرنے ہاں اللہ اس کرنو منارہ نور بنائے، توحید دا مرکز بنائے اور آباد اس کو انہوں رکھے، انہوں آباد کرنے والے انہوں اللہ آباد فرمائے۔ ساڑھے فیض بھائی اللہ تعالیٰ ان دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے، دین نال توحید نال انہوں دا بہت پیار سی، اللہ تعالیٰ انہوں دے بچے انہوں دا صدقہ جاریہ بنائے، جان نشین بنائے۔ حضرات گرامی انشاءاللہ العزیز میرے بہت ہی لائق تکریم میرے استادی الگرامی ولی کامل مولانا ادریس سلفی صاحب حافظہ اللہ جمعہ پڑھان گے اور سنگے بنیاد بھی اور رکھن گے، تشریف لے آیا چھے ہن اسی اپنی اصل گل دی طرف آنے ہیں۔ حضرات گرامی اللہ ذل جلال دی ذات بڑی عظیم ہے، توجہ ہے، چونکہ مجلس بھی قرآن دی میں چاہتا سی موضوع کو اور لیکن ماحول دیکھ کے بچیاں نے نادرہ مکمل کیتا، قرآن پاک دی تعلیم مکمل کیتی اور بعض صحابہ تو یہ آندہ ہے کہ جڑے قرآن پاک دی تعلیم مکمل تے دعا کیتی جائے اللہ انہوں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما دے۔ 40 منٹ میرے کو ٹائم میں توجہ نال بات سنیا چھے۔ اللہ ذل جلال دی ذات بڑی عظیم ہے اور اللہ ذل جلال دی صفت بھی قرآن اللہ دی صفت ہے، قرآن اللہ ذل جلال دا کلام ہے، اللہ دی ذات بھی عظیم ہے تے اللہ ذل جلال دی صفت بھی عظیم ہے اور مالک الملک دا کلام بھی بڑا عظیم ہے۔ کلام الملوکی ملوک الکلامی، بادشاہاں دی گل بھی بادشاہ ہوندی، عام آدمی جنی مرضی اچھی بات کر دے ان دی کوئی اہمیت نہیں، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ صدر مملکت کوئی بات کرے، بڑا آدمی کو بات کرے تو اخبار اندر چھپ جاندی، کائنات دنوں چلان والے بادشاہاں دے بادشاہ دی بات پھر تے اور بڑی عظمت والی جندہ تعلق اللہ ذل جلال دے نال جڑ جائے وہ سمجھ لو کسے ایم پی ایم این نال سلام لے لو، اسی تصویریں کھچانے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری لائقے تقریم ماں اور بہنوں، جندہ تعلق اللہ ذل جلال دے نال جڑ جائے ان دے پھر کی کہنے نے رب ذل جلال دی ذات عظیم ہے کتھے لکھی ہے؟ اللہ فرمان دے نے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ دی ذات عظیم بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے، اللہ دی ذات بھی عظیم ہے، اللہ دا قرآن بھی عظیم ہے۔ کتھے لکھی ہے؟ آؤ اللہ ذل جلال دے قرآن کو لو پوچھنے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم،
اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ذوالجلال جی کی حکم ہے میرے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تانوں اسی 7 آیتاں عطا کیتیاں نے کیڑیاں 7 آیتاں نے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ فرماندے نے 7 آیتاں عطا کیتی ہیں جڑیاں بار بار پڑھیاں جاندی ہیں امام بھی تے مقتدی بھی پہلی رکعت اندر بھی پڑھدا ہے دوسری اندر بھی پڑھدا ہے جہری نمازاں اندر بھی پڑھدا ہے سری نمازاں اندر بھی پڑھدا ہے امام بھی پڑھدا ہے مقتدی بھی پڑھدا ہے تاں نماز مکمل ہے میرے اللہ فرماندے نے والقرآن العظیم اللہ دی ذات بھی عظیم ہے اللہ دا قرآن بھی عظیم ہے جڑے لے کے آئے وہ جبریل امین نے جس پیارے آقا تے اللہ نے جس مہینے اندر قرآن نازل کیتا آؤ مل کے دعا کریے وَبَلَّغَنَا رمضان اللہ سانو سارے انو رمضان تک پہنچان دی اے اللہ ذوالجلال چند دن باقی نے اللہ اندیاں فیوز و برکات سمیٹن دی توفیق عطا فرما دینا اندے اندر اپنے کمانو سمیٹ لو اندے اندر پڑھیا کرو زیادہ تو زیادہ قرآن نو پڑھیا کرو اے قرآن کیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے حبل المتین اے میرے اللہ ذوالجلال دی رسی ہے اے قرآن کیے حبل المتین اے اللہ ذوالجلال دی رسی ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اسی قرآن نو چھڑ کے ادھر ادھر جانا شروع کر دیتا ذلت و رسوائی ساڈا مقدر بن گئی اللہ ذوالجلال دا قرآن حبل المتین اے اللہ ذوالجلال دی رسی ہے اللہ ذوالجلال دی رسی ہے اللہ فرماندے نے اندہ ایک سرا میرے ہاتھ اندر ہے ایک سرا میں تانوں عطا کیتا ہے جیڑا جیڑا اندے نال جڑ گیا ہے وہ گویا کہ اللہ ذوالجلال نال جڑ گیا ہے جیڑا اللہ نال جڑ گیا ہے اللہ نے دنیا بھی سنوار دیتی اللہ ذوالجلال نے قیامت نو بھی انہوں مقام و مرتبہ عطا کر دیں گے اللہ ذوالجلال نے جس مہینے اندر قرآن نو نازل کیتا مہینے 11 باقی بھی نے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے فرمایا یا ایوہ الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک فرمایا شہر عظیم اے 57 گوجرے دے باسیو سن لو اللہ ذوالجلال دا قرآن کی کہندا ہے حبل المتین اندی رسی نو مضبوطی نال تا پکڑ لو وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ بھی ہے جس مہینے اندر نازل ہویا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے یا ایوہ الناس قد اذلکم شہر عظیم وہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا ہے جس کائنات امام قرآن اترے ہے اللہ نے انہوں بھی عظمتاں عطا کر دیتیاں میری مراد جناب محمد کہو صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ ذل جلال دے پیغمبر نے کتھے لکھیا کہ اللہ نے انہاں نوں بھی بڑی عظمت عطا کیتی ہے. اللہ فرماندے نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیارے پیغمبر جی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے پیارے پیغمبر جی تواڈے تے اسی قرآن نو نازل کیتا ہے, حکمت نو نازل کیتا ہے, حدیث نو اتاریا ہے, قرآن نو بھی اتاریا ہے. پیارے آقا جی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے پیارے آقا جڑا تانوں علم عطا کیتا کسے ہور نو عطا نہیں کیتا, اے اللہ ذل جلال دا تواڈے تے فضل ہے. تے پھر میں کیوں نہ کہاں او جنہاں نے قرآن پڑھیا ہے, جڑے قرآن پڑھان والے نے. پیارے آقا فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. قرآن پڑھن والے, قرآن پڑھان والے سارے کی نے بھئی, کی نے خیرن بہتر نے. تے قرآن جتھے پڑھیا پڑھایا جاوے اوندا انتظام کرن والے بھی وہ بھی بہتر نے. جڑے جڑے اس کار خیر دے نال جڑ گئے, مسجد نو بنانا, مسجد دی دیکھ بھال کرنا, مسجد دا انتظام و انصرام کرنا, وہ سارے اللہ دے فضل و کرم نال خیرکم من تعلم القرآن وعلم نادل. اور سارے تو جڑی عظیم چیز ہے نا ان دی انسان حفاظت کرتا ہے. سارے تو عظیم چیز دی بندہ حفاظت کرتا ہے. موبائل قیمتی ہوئے, اسی پیسے کدے بازار چ سٹے نے جی بھائیو, تھوڑی توجہ چاہیے. حاضر ہو کہ میں تھکے تھکے ہو. دسو قیمتی چیز سونا کدے انہوں اسی گھر دے بوے اگے سٹیا ہوئے, کدے انہوں لاپرواہی کیتی ہوئے. موبائل ہوئے اج دے دور اندر, پیسے ہون, دولت ہوئے, ہر قیمتی چیز نو اسی سنبھالنے ہاں. حضرات و خواتین قیمتی چیز ہے کی؟ میں تواڈے کولوں سوال کرنا, اگر میرا بھائی کو میری رہنمائی کر دے تو میرے واسطے بھی آسانی ہو جائے گی. انسان واسطے قیمتی چیز کی ہے؟ ہر بندے دا اپنا اپنا نظریہ ہوئے گا. ایمان, اور ایمان تو بعد ایمان تے ثابت قدم رہنا بھی, اور ایمان تے خاتمہ ہونا بھی. ایمان دے خاتمے تو بعد نیکیاں دا سلسلہ جاری رہنا بھی. یہ کیویں رہ سکتا ہے؟ آؤ پیارے, ہاں بابا جی قرآن دی تلاوت تے کرنا ہی کرنا ہے. آؤ پیارے آقا دے فرمان کو لو پوچھ لینے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اذا مات الانسان, اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثت. جدو بندہ مر جاندہ ہے, جدو بندہ مرنا سب نے, اس دنیا تو جانا سب نے. دعا کرو قرآن دی مجلس سے اللہ ساڑھے سارے دا خاتمہ ایمان تے کر دے. جانا سب نے, عمل دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے, عمل ختم ہو جاندے, عمل رک جاندے. نہ وہ نماز پڑھتا ہے, نہ وہ تلاوت کر سکتا ہے, نہ وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے. تے باقی رہن والیاں چیزاں کی نے, او تین نے. کنے دسی ہے؟ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثت, ولد صالح, صدقۃ جاریہ, او علم ينتفع به. تین چیزاں, ایک علم پڑھیا ہے, انہوں اگے پڑھایا ہے, ریاکاری نہ ہوئے.
وہ جنی دیر انہوں دے شاگرد اگے چل رہے نے اللہ ان دی نیکیاں اندر اضافہ کرتے رہے ہیں۔ دوسری چیز نیک اولاد ہے، وہ جنی دیر تک نیکی کر دی رہے گی ابا جی دے امی جی دے پانچ بہنوں دے درجات بلند ہوندے رہن، والد صاحب واسطے والدہ صاحبہ واسطے وہ نیکیاں دا سلسلہ جاری ہے، وہ بیک بیلنس بڑھ رہے ہے۔ اور تیسری بات صدقۃ جاریہ، صدقہ جاری ہے، صدقۃ جاریہ وہ صدقہ جاری ہے کہ او تسی ہے مسجد بنا دیتی اندے اندر ایک ایک روپیہ کسی نے دے دی میرے نزدیک سب تو قیمتی چیز جڑی ہے حضرات گرامی انسان دی اولاد ہے، انسان دی اولاد ہے، انسان دے بچے نے، انسان دیاں بچیاں نے۔ تسی مینوں اے دسو ذرا یقین کامل نال کنے میرے بھائی نے میرے بزرگ نے جڑے اپنے بچیاں دے بیگ چیک کر دے کہ میرا بیٹا میری بیٹی وہ کی کر رہے نے؟ کردا ہے کوئی بھائی؟ کیوں بھائی کوئی بیگ چیک کر دے ہو؟ وہ کدے انہاں موبائل دیکھیا ہوئے، کدے انہوں پوچھیا ہوئے ہاں اے بھائی جان نے گل کیتی ہے ٹائم ہی نہیں ہوندا؟ یعنی موبائل اسی سنبھال کے رکھیے، پیسے اسی سنبھال کے رکھیے، ہر چیز اسی سنبھال کے تالے اندر رکھیے، میری ماما اور بہناں بھی ہر چیز قیمتی نو تالے اندر رکھن، اور بچیاں نو اسی بغیر پوچھے دسے جتھے مرضی چڑھ دئیے۔ بدقسمتی ہے سارے سپیکراں دا حال یہی ہوندا ہے، کوئی گل نہیں، بچیاں نو جتھے مرضی چھڑ دئیے۔ کیوں بھائی؟ پھر لبے شکوہ جنبش ہوئی، قلت مال نافرمانی اولاد موضوع سخن بنا۔ شکوہ کری صاحب دعا کرو میری اولاد میرا کہنا نہیں مندی، میری بیٹی میرے آنکھیں نہیں لگ دی، میرا بیٹا میرے آنکھیں نہیں لگتا، کاری صاحب وہ دعا کر دیو۔ او بھائی دعا کی کرے گی ہن جدو وقت سی تو انہوں ٹائم نہیں دیتا۔ حضرات گرامیہ چھوٹے چھوٹے میرے بھائی بچے بیٹھے نے، انہوں نے ٹائم دی ضرورت ہے، اگر تسی نہ دیو گے کوئی انہوں نے ٹائم دے کے تواڈے کولوں چھین لے گا، پھر تسی لکھ کوشش کر دے رہو، پھر لکھ محنت کر دے رہو، پھر اوکھو حالے لبے شکمہ جنبش ہوئی، قلت مال نافرمانی اولاد موضوع سخن بنا۔ اج جنوں پوچھو بس یہ حالات بڑے مشکل آ گئے، بس یہ اولاد نافرمان بن گئی۔ حضرات گرامی اولاد نافرمان بنن دا سبب والدین نے کیا؟ والدین نے قرآن دی تعلیم دلوائی، والدین نے قرآن دی تعلیم دلوائی ہے۔ میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا او بچہ کدے بھی اللہ ذوالجلال دی توفیق نال اپنا ماں دا باپ دا بڑے پائیاں دا نافرمان نہیں بنے گا۔ ایک قیمتی دولت احباب گرامی، تواڈی قیمتی دولت، قیمتی سرمایہ اے تواڈی اولاد ہے۔ قیمتی سرمایہ کی ہے؟ تواڈی اولاد ہے، انہوں سنبھال لو۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید اندر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ فرمایا اے مال تے بیٹے اے دنیا دی زیب و زینت والباقیات الصالحات،
باقی رہن والے ہیں تواڈے نیک اعمال نے۔ اللہ ذل جلال نے دوسرے مقام تے قرآن اندر فرمایا انما اموالکم ولا اولادکم انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فرمایا لوگوں ایک طرف اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ایک طرف اللہ ذل جلال نے فرمایا اے دنیا دی زیب و زینت ہے، اے دنیا دا مال و متاع ہے، اے دنیا دی خوبصورتی ہے۔ دوسری طرف اللہ ذل جلال نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کائنات دے لوگو اے تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے ازمائش دا باعث ہے، تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے فتنے دا باعث ہے، تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے ازمائش دا باعث ہے۔ پیارے اللہ کیویں ازمائش دا باعث ہے؟ میں فرمایا والدین نے اولاد دی خدمت نہیں کی تھی، والدین نے اولاد دی تربیت نہیں کی تھی، والدین نے اولاد نو سمجھایا نہیں، والدین سارا کچھ پوچھتے سی لیکن انہوں نہ دین والے لایا نہ قرآن والے لایا، انہوں نہ سدھی ان دی تربیت کی تھی، ان دی رہنمائی واسطے نہ باپ کول ٹائم سی نہ ماں کول ٹائم سی نہ کوئی بڑے بھائیاں کول ٹائم سی۔ اس واسطے کل قیامت دا دن ہوئے گا کہیں اے نہ ہوئے تہاڈا تے میرا گریبان ہوئے اور ساڈیاں اولاداں دا ہاتھ ہوئے۔ میرے بھائیوں کوئی جواب نہیں، اج موقع انما اموالکم، اگر بیٹا چنگا کم کردا ہے بیٹی چنگا کم کر دیے۔ بنی اسرائیل اندر ایک بندہ ہے اللہ ذل جلال نے وہ فوت ہو گیا، اللہ ذل جلال نے انہوں جنت اندر ایک درجہ بلند فرما دیتا۔ اللہ ذل جلال نے جدو درجہ بلند کیتا ہے انہوں عظمت عطا کیتی ہے، کہندا ہے اللہ میں تے جنت دے فلاں مقام تے سی اج مینوں مقام و مرتبہ کیوں عطا کر دیتا ہے؟ تے میرے اللہ نے فرمایا اج تیری نسل اندر، میرے بھائیو اج تیری نسل اندر ایک بچہ پیدا ہویا ہے، تیری نسل اندر ایک بچہ پیدا ہویا ہے، انہیں مسجد جا کے یہ بسم اللہ پڑھی ہے، واقعہ موجود ہے صحیح، انہیں یہ بسم اللہ پڑھی ہے، اس بسم اللہ دی وجہ تو اللہ نے تیرا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو اے بچے کر سب سپیکر چلن گے کہ نہیں؟ اے بچے جدو اپنے باپ دی قبر تے جا کے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے بچہ جا کے جدو قبر تے کھڑا ہوئے گا دعا کرے گا اے اللہ اے مینوں نہ چھوٹے جینوں مینوں بڑی شفقت کی تھی، مینوں محبت کی تھی، اللہ میرے ابو جان رات نو ڈیوٹیاں کر کر کے اللہ توپ اندر گرمی اندر سردی اندر راتاں نو جاگ کے اللہ انہیں مینوں پالے، اللہ اندے تے اپنی رحمت فرما دے، اندے تے اپنی رحمت فرما دے۔ ان دی اکھاں چوں آنسو بھی آن گے، وہ محبت نال دعا بھی کرے گا۔ کیڑا بچہ جن دی تربیت میں تے تسی اج صحیح طریقے نال کر لی۔ میرے بھائیو پیسے نو چھڑ دیو، باقی چیزاں دی حفاظت نہ کرو، پہلے حفاظت اپنی اولاد دی کرو۔ جن دے واسطے پیسے کما رہے ہو اگر اوئی بگڑ گیا تے پیسے کس کام آئے؟ ان دی حفاظت کرو۔ سب تو قیمتی دولت اے انسان دی اولاد ہے، انسان دی اولاد ہے۔ رب ذل جلال نے اندے بارے یہ بھی فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے کائنات دے لوگو، اے ایمان والے ہو، اللہ ذل جلال دا احسان ہے، اللہ ذل جلال بڑے اچھے انداز نال بلاندے نے، اے ایمان والے ہو، اے اہل ایمان، ریجی رب ذل جلال کی حکم ہے، فرمایا تسی آمنو، اے تواڈے مالاں دی محبت، تواڈیاں اولاداں دی محبت ہے، تانوں میرے ذکر تو بے پرواہ نہ کر دے، تانوں میرے ذکر تو غافل نہ کر دے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔
فرمایا جیڑا بندہ مال نال محبت کردا ہے دن رات اے کردا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم فرمایا مال جمع کردا کردا مال گندا گندا مال گندا گندا قبراں اندر چلا جاندا ہے نہ اوندا مال کمایا نہ اوندی کوئی اور چیز کمائی حتی درتم المقابر یہاں تک کہ انہیں قبراں دی جا کے زیارت کر لی جہاں تک کہ وہ قبراں اندر چلا گیا حضرات و خواتین ذرا بات توجہ لائی کہ مال مال کردا ہے مال دی محبت ایک طرف ہے اگر تو اپنے بیوی بچیاں دے توجہ نہ کیتی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والیو اپنے آپ نو بھی اپنے بیوی بچیاں نو بھی قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچا لو اپنے بیوی بچیاں نو بھی جہنم تو بچا لو وقودها الناس والحجارہ اور جڑی جہنم دا ایندھن او لوگ تے پتھر نے علیہا ملائکۃ غلاظ حضرت مولانا عبدالسلام کاظم صاحب حضرت مولانا ارشد قصوری صاحب نعرہ تکبیر اوے پترا سپیکر چلاویں دا تے گل ہونی ہے اللہ ذوالجلال نے فرمایا او بندہ کو انفسکم واخلیکم نارا حضرات گرامی اپنی بیوی بچیاں نو بھی میرے بھائیو اے زندگی عارضی ہے میرے لائق تکریم دوستو اے زندگی عارضی ہے اے ہمیشہ نہیں رہنی ہمیشہ والی زندگی واسطے اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچا لو اور اپنے بیوی بچیاں نو بھی بچا لو او کیویں بچاؤ گے اللہ ذوالجلال دی رسی دے نال اپنے آپ نو پرو لو حبل المتین اللہ دے قرآن نال اپنے آپ نو جوڑ لو اور اللہ دا قرآن اے بے شمار بیماریاں دی شفا ہے شروع اندر میں سورہ یونس اندر آیت پڑھی ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اللہ اکبر کوئی وڈا نصیحت کرے نا تے بندہ ان دی نصیحت نو پلے بن لے وڈیاں دی نصیحت بڑی فائدے مند ہوندی ہے حضرات گرامی بزرگاں دی نصیحتاں بڑیاں اچھیاں ہوندیاں ہیں کائنات دے خالق و مالک سانو واز کر رہے ہیں کائنات دے خالق و مالک سانو نصیحت فرما رہے ہیں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تواڈے کول اللہ ذوالجلال دی طرفوں ایک واز آ گیا ہے ایک نصیحت آ گئی ہے وہ نصیحت کیسی ہے وشفاء لما فی الصدور سینیاں دے رازاں نو اللہ جاندا ہے سینے دے راز نو سینیاں دے قدورتاں نو سینیاں دیاں نفرتاں نو او دور کر دیندا ہے شفاء لما فی الصدور او سینیاں نو دی شفا واسطے قرآن نے او سینیاں دی شفا واسطے قرآن نے اور اج اسی بڑے بڑے علاج کروانے ہیں دوائیاں لینے ہیں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بات بڑی توجہ لائے کے جڑی میں شروع اندر بات کیتی ہے کہ اے قرآن اللہ دی عظیم کتاب ہے ان دے اندروں اے سورت فاتحہ ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے مکہ مکرمہ اندر رہن والے بہت بیمار ہو گئے وہ علاج کردے کردے
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਤਬੀਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ کہ سورت فاتحہ اے شفا ہے، سورت فاتحہ جنہوں ام القرآن بھی کہندے نے، ام الکتاب بھی کہندے نے، یہ سورت فاتحہ شفا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ سورت ساریاں دعائیاں چھڑ دیتی ہیں، سورت فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ نو دم کرنا شروع کر دیتا۔ اج ہور کل ہور پرسوں ہور چند دنوں دے اندر بالکل اس طرح انہوں دی صحت ہوگی جویں بیماری آئی نہیں۔ بات یقین دی ہے، اگر کوئی یقین کامل دے نال اج بھی سورت فاتحہ نو محبت اور پیار دے نال اور یقین کامل دے نال جو بیمار ہے، جو پریشان حال ہے، جو دکھاں دا گھیرے ہے، اس سورت دی تلاوت کرے اور انہوں پڑھ کے اپنے آپ نو یقین کامل نال دم کر لے، اللہ دی قسم کھا کے کہنا اللہ ساریاں بیماریاں دور کر دیں، اللہ ساریاں بیماریاں قرآن نے اندروں، قرآن شفا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اے لوگاں واسطے ہدایت بھی آیا ہے، اے مومنہ واسطے ہدایت بن کے آیا ہے، اے مومنین واسطے ہدایت دا ذریعہ بن کے آیا ہے۔ اگر کوئی ہدایت نہیں لینا چاہتا تو ان دی مرضی، اے ہدایت بن کے آیا ہے۔ جیڑا اندے کولو ہدایت لے لیندا ہے او دنیا اندر بھی کامیاب ہے، او آخرت اندر بھی کامیاب ہے، اور مومنہ واسطے رحمت بھی ہے۔ میں حدیث پڑھی ہے، مسند احمد دی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امامہ، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ فرمایا جن نے قرآن نو اپنے سامنے رکھیا، قرآن نو اپنے سامنے رکھیا، قرآن نو سامنے رکھن تو مراد کی ہے کہ قرآن دے مطابق زندگی گزاری، اپنا خوشیاں اپنی غمیاں، انہوں کو لوڑ کٹا دین، پکے پکے بند کر دین جے پلا چل جائے تھا، اپنیاں خوشیاں اپنیاں غمیاں، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنی وضاقتہ، اپنا لباس، اپنے گھر دا ماحول وہ قرآن دے مطابق کر لیندا ہے، قرآن انہوں کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت اندر لے جائے گا۔ وَمَنْ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور جنہیں انہوں پسے پوچھ ڈال دیتا، جنہیں آج اسی لاپرواہی کرنے، اسی آج لاپرواہی قرآن تو کی تھی، اللہ ذو الجلال نے سانو بہت پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ اللہ دا فائدہ ہے، اللہ دا فیصلہ ہے کہ جڑا اندے نال جڑ گیا، اللہ ذو الجلال انہوں پھر تعداد دی ضرورت نہیں، وسائل دی ضرورت نہیں، اللہ انہوں کتے دا کتے پہنچان دیندہ ہے، اور جنہیں انہوں چھڑیا اللہ ذو الجلال دے قرآن دا ایک اور مقام ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ ذو الجلال دا قرآن ہے، اللہ پاک نے فرمایا جیڑا میرے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیڑا میرے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے، میں دنیا اندر سزا اے دینا فإن معیشتاً زنکا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ فرماندے نے میں ان دی روزی نو تنگ کر دینا، سب کچھ ہون دے باوجود بھی اج دو حالات نے پوری نہیں پیندی، کمان والے کنے، وسائل بے شمار، آمدن دے ذرائع بے شمار، لیکن پھر بھی سکون نام دی چیز کوئی نہیں۔
یہ اللہ دا وعدہ ہے, اللہ دا قرآن سچا ہے, ساڈے اندر کمی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ سانو محفوظ فرما لیں. اللہ فرماندے نے میں اندھا کر کے اٹھاواں گا, میں اندھا کر کے اٹھاواں گا. بندہ کہے گا اللہ میں تے بڑا دیکھدا سی, میری نظر بڑی تیز سی, اج مینوں کس جرم دی سزا دیتی؟ اللہ ذوالجلال فرمان گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اے میرے بندے, اے میری بندی, تیرے کول میرا قرآن آیا, پڑھ کے سنان والے سنایا, فنسیتها, تو میری آیات نو میرے قرآن نو بھول گیا سے, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. گوجرے دے باسیو اللہ ذوالجلال بھی فرمان گیا اج دا دن میں تانوں بھول گیا. میرے بھائیو, میرے بزرگو, میرے دوستو, جے اللہ کل قیامت دے دن بھول گیا دسو یاد کون کرائے گا؟ یاد کون کرائے گا؟ اج وقت ہے, جو مرضی کرو لیکن قرآن نو ضرور تلاوت صبح کرو. اپنے بچیاں نو قرآن دے اتے لا دیو, قرآن دی تعلیم دلواؤ, حدیث دی تعلیم دلواؤ. میں یہ بھی نہیں کہندا کہ سارے بچیاں نو مدرسے اندر داخل کروا دیو, نہیں, کم از کم روز مرہ ناظرہ قرآن پاک. سچی گل ہے میٹرک تک بچے چلے جاندے نے, اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آندا, نورانی قاعدہ نہیں ہوندا, ساری زندگی گزر گئی. میرے بھائیو اسی مسلمان ہاں, اسی مسلمانوں دے گھر پیدا ہوئے, یہ قرآن ساڈے واسطے اترے ہے اور اسی انہوں اج پسے پش ڈالے ہے, جن دی وجہ تو اج ساڈے تے پریشانیاں بہت زیادہ نے. اگر اسی اپنے آپ نو قرآن دی طرف نہ موڑیا, اسی آپ واپس نہ مڑے, تے پھر حالات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر عزت چاہندے ہو, عظمت چاہندے ہو, عرفت چاہندے ہو, کامیابی چاہندے ہو, خیر و برکت چاہندے ہو, تو پھر ایک کوئی گل ہے, قرآن دے نال اپنے تعلق نو مضبوط کر لو, قرآن دے نال اپنے رشتے نو مضبوط کر لو. میں بات یہ کر رہا سی کہ قرآن شفا ہے, ان دے ذریعے اپنا علاج کرو. جڑا بندہ بے شمار دکھاں چ گھیریا ہے نا, وہ قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دے. اللہ دا قرآن کہندا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جڑا بندہ بڑا پریشان ہے وہ اللہ دے ذکر نو پڑھ لوے, اللہ دے ذکر نال جڑ جائے. اللہ دا ذکر کیے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ ذوالجلال دا ذکر کیے, اللہ دا قرآن ہے. میں اس واسطے کہنا اوے بندیا اللہ ہی اللہ بول, بندیا اللہ ہی اللہ بول. اوے ذکر اللہ دا بڑا نرالا, اوے ٹوٹے دلانو جوڑن والا. اوے ذکر دے موتی رول بندیا, اوے ذکر دے موتی رول بندیا. اوے اللہ ہی اللہ بول بندیا, اللہ ہی اللہ بول. اوے بچ قبر دے بڑا اندھیرا, اوے وچ قبر دے بڑا اندھیرا, ایتھے کوئی نہیں ساتھی تیرا. روشن کر لے گور بندیا, اوے اللہ ہی اللہ بول بندیا, اللہ ہی اللہ بول. اللہ دے نال تعلق, اللہ دے نال تعلق مضبوط. میں خدا دی قسم کھا کے کہنا دنیا دیاں ساریاں پریشانیاں اللہ دور کر دیندے نے. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھیوں, اگر کامیابی چاہندے ہو تو قرآن پاک دے نال جڑ جاؤ, قرآن پاک نو اپنا ساتھی بنا لو. قرآن پاک اے ایسی کتاب ہے جڑا بندے نو کدے بھی بے یارو مددگار نہیں چھڑدا. میں مبارکباد اس بات موقع تے دینا انہاں بچیاں نو اور انہاں بچیاں دے والدین نو اور محترم قاری صاحب نو جنہاں نے محنت کر کے اللہ تعالیٰ اس قاری صاحب دی عمر اندر ساڈا برخودار ہے, ساڈا شاگرد ہے. اللہ تعالیٰ ان دے علم و عمل اندر انہاں دے برکت فرمائے. بہت اچھا جذبہ, بہت اچھی محبت
الحمدللہ 100 بچہ مسجد کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے. میں اس موقع تے ضرور کہاں گا پنڈ والوں دستو بادو بنو, محبت کرو, ناراضگیاں دور کرو, اللہ دے گھراں دے نال مخلص ہو جاؤ اور اللہ ذل جلال دے گھراں دے نال مخلص ہو جاؤ. میں آپ ہی پتر بس کرن لگا ہوں, تو ہی میری ویسے بس کرائی تھی. اللہ دے گھر دے نال مخلص ہو جاؤ اور مخلص تسی اللہ دے گھر نال ہو جاؤ, اللہ ذل جلال دے قرآن نال ہو جاؤ. خدا دی قسم اللہ ذل جلال تواڈے نال سارے معاملے تواڈے آسان فرما دے. اللہ تواڈے سارے معاملے آسان فرما دین گے اگر تسی قرآن مجید فرقان حمید دے نال اور مسجد دے نال اور مسجد دے انتظام و انصرام کرن والیاں دے نال تسی محبت کرو گے. اللہ ذل جلال تواڈے ضرور تواڈے نال محبت فرمان گے. پھر صرف اللہ ذل جلال ہی محبت نہیں کرن گے, اہل زمین بھی اہل آسمان بھی ہر بندہ تواڈے نال محبت کرے گا. اللہ ذل جلال کولوں دعا کرنا باتاں بہت سی بہت احسن انداز نال بیان کرنا والیاں سی, باقی سپیکر دی نظر ہو گیاں. اللہ ذل جلال پھر موقع دے گا انشاءاللہ تو پھر تانوں یہ کوئی موضوع دوبارہ سناواں گا, کیونکہ یہ ساڈی معاشرے دی اصلاح دے اندر ہے. معاشرہ جڑا بے راہ روی دا شکار ہے نا, ان دا سبب بھی ہے کہ اسی اپنی اولاد نو ٹائم نہیں دیندے. میں آخر اندر ضرور کہاں گا, میں اپنے بھائیاں نو بزرگاں نو اور میری لے کے تقریم ماواں بہنوں کہ اپنی اولاد نو ٹائم دیو. تسی نہیں دیو گے کوئی ہور ٹائم دے کے انہاں نو تواڈے کولوں چھین لے گا, خراب کر دے گا. قیمتی سرمایہ تواڈا, قیمتی دولت ہے, اے نہ ختم ہونے والی ہے. اپنے گھراں اندر اپنے دینداری پیدا کر لو, نسلاں اندر دینداری پیدا کر لو. اللہ ذل جلال ہم سانو سارا نو کامیابی نال نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.